نبی علیہ السلام کے عظیم صحابی، اور وہ صحابی جن کو نبی علیہ السلام نے مثالی قاری قرآن ہونے کی سند دی۔ اختلافات میں ایک حسن ادب ہے کہ اپنے سے بڑوں کی طرف رجوع کریں اور ان کی بات سن لیں بجائے خود جھگڑنے کے۔ کوچ کا وقت آیا تو عبداللہ بن عباس نے زید بن ثابت کے جانور کی لگام پکڑی ان کے قریب کرنے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ تکلیف کیوں کر رہے ہیں؟ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اختلاف ہوا ان کا، عبداللہ بن عباس کا اور حر بن قیس کا۔ حر بن قیس علماء تابعین میں سے، تابعین کبار میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور عبداللہ بن عباس نبی علیہ السلام کے صحابی، ان دونوں میں جھگڑا ہوا، اختلاف ہوا صاحب موسیٰ کے بارے میں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام جس بندے کے پاس گئے تھے حصول علم کے لیے سفر کر کے، وہ بندہ کون ہے؟ عبداللہ بن عباس کا موقف یہ تھا کہ وہ خضر یا خضر علیہ السلام، اور حر بن قیس کا موقف احادیث میں بیان نہیں ہے کہ وہ کون شخصیت، یعنی وہ کوئی اور شخصیت قرار دیتے تھے، اور عبداللہ بن عباس فرماتے تھے کہ وہ خضر ہے۔ چنانچہ یہ اختلاف جاری تھا کہ قریب سے ایک صحابی گزرے، ابی بن کعب الانصاری رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام کے عظیم صحابی، اور وہ صحابی جن کو نبی علیہ السلام نے مثالی قاری قرآن ہونے کی سند دی، وہ پاس سے گزرے تو ابی بن کعب کے سامنے یہ موقف پیش کیا، اپنا اختلاف رکھا، اور ادب بھی یہی ہے کہ یعنی کوئی بڑی شخصیت موجود ہو تو اس کے سامنے اپنا اختلاف رکھا جائے اور اس سے فیصلہ لیا جائے اور اس کی رائے لی جائے۔ یہ ایک اختلافات میں ایک حسن ادب ہے کہ اپنے سے بڑوں کی طرف رجوع کریں اور ان کی بات سن لیں بجائے خود جھگڑنے کے۔ خود جھگڑیں گے فتنہ قائم رہے گا، تو فیصلہ کسی بڑے سے کرا لیا جائے۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے پھر نبی علیہ السلام کی حدیث بیان کی جس میں یہ بات واضح موجود ہے کہ وہ صاحب موسیٰ خضر علیہ السلام، ان کا نام خضر، معنی عبداللہ بن عباس کی جو رائے ہے وہ درست تھی، وہ قول درست تھا، تو یعنی ایک اطمینان ہو گیا، تسلی ہو گئی اور جھگڑا ختم ہو گیا۔ تو ایسا ہی ہونا چاہیے، جیسے عبداللہ بن عباس اور زید بن ثابت، ان دونوں میں اختلاف ہوا حج کے موقع پر، اور اختلاف کس نقطے پر؟ ایک خاتون حج کے لیے گئی ہے، اس نے 10 ذو الحج کو طواف افاضہ کر لی ہے، اور پھر اس پر شرعی امر آ گیا، ماہواری جاری ہو گئی، ابھی طواف وداع باقی، تو وہ کیا کرے؟ انتظار کرے کہ جب پاک ہو تو پھر طواف کر کے اپنے گھر کو جائے۔ تو عبداللہ بن عباس کا موقف یہ تھا کہ جب وہ طواف افاضہ کر چکی ہے تو وہ جا سکتی، پھر طواف وداع ساقط ہوگا، اس کی ضرورت نہیں۔ جبکہ زید بن ثابت کا موقف تھا کہ نہیں، اس کو وہاں ٹھہرنا، انتظار کرنا ہے، جب پاک ہوگی تو پھر وہ طواف وداع کر کے اپنے گھر کو لوٹے گی۔ ایک نزاع، ایک جھگڑا یا ایک اختلاف قائم ہو گیا۔ تو عبداللہ بن عباس نے اس مسئلے کو یہ اشارہ دیا، رائے دی زید بن ثابت کو کہ ام سلیم یہاں موجود ہیں، ان کے ساتھ یہ عارضہ ہوا تھا، ان کے پاس آپ چلے جائیں، ان سے پوچھیں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ تو ام سلیم کے پاس وہ گئے اور جا کر کہا کہ یہ مسئلہ ہمارا مختلف ہی ہے۔ تو انہوں نے اپنا قصہ بیان کیا کہ میں حج کے لیے گئی اور مجھے طواف افاضہ کے بعد حیض کا عارضہ لاحق ہوا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فلتنفری، تم جا سکتی ہو، اپنے گھر کو لوٹ سکتی ہو، کیونکہ تم طواف افاضہ کر چکی ہو، طواف وداع تم سے ساقط ہو گیا۔ اور یہ اسی قسم کا قصہ جناب صفیہ بنت حیی کے ساتھ بھی پیش آیا، اور اللہ کے نبی یہی ان کو تعلیم دی۔ تو پھر یہ مسکراتے ہوئے واپس آئے زید بن ثابت، اور جا کر عبداللہ بن عباس کے قول کی جو ہے وہ تصدیق کی کہ آپ کا قول درست ہے، میرا قول خطا تھا۔ تو بڑوں کی طرف رجوع کرنے سے مسائل حل ہو جاتے ہیں، اور بڑی ایک طمانینت قلبی حاصل ہوتی ہے۔ اور اختلافات میں یہ صحابہ کا ایک عمل تھا۔ حالانکہ عبداللہ بن عباس کی رائے درست تھی، لیکن جب وہاں سے کوچ کا وقت آیا تو عبداللہ بن عباس نے زید بن ثابت کے جانور کی لگام پکڑی ان کے قریب کرنے کے لیے، ادب۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ تکلیف کیوں کر رہے؟ کہا کہ ہاکذا نفعل بعلمائنا، ہم علماء کا اسی طرح ادب کرتے ہیں، اسی طرح علماء کی تکریم ہمارے دل میں ہوتی ہے۔ تو اختلافات میں جو بہت سے آداب، ان میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ آپ دیکھو کوئی بڑی شخصیت موجود ہو، کوئی بڑا عالم موجود ہو، تو اپنے اختلاف ان کی طرف لوٹا دو اور خود خاموشی اختیار کر لو، ان کی رائے کا انتظار کرو، ان کی رائے قبول کر لو۔ بڑی اس میں عافیت کا راستہ ہے، اور یہی عافیت کا راستہ انہوں نے اپنایا، اور اللہ نے یہ مسائل حل کر دیے۔